بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیور ایک ناقابل یقین آرگن ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین عضو ہے جو غذائی اجزاء کو میٹابولائز کرنے سے لے کر زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے تک 500 سے زیادہ کام انجام دیتا ہے۔ میٹابولائزیشن اور ڈی ٹاکسیفیکیشن اس کے میجر کام ہیں۔ جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ رہتی ہے تو اس کا اثر جسم کے باقی اجزاء کے ساتھ ساتھ لیور پر بھی پڑتا ہے۔ اس پر بھی چربی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جسے فیٹی لیور ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ فیٹی لیور کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے الکوہل کا استعمال، طرز زندگی، میٹھے اور پروسیس شدہ کھانوں اور مشروبات کا زیادہ استعمال، فاسٹ فوڈز کا کثرت سے استعمال، موٹاپا اور بعض ادویات کے مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسٹیرائڈز کی ایک پوری سیریز ہے جو فیٹی لیور بنا سکتی ہے، اور وائرس بھی جگر کو نقصان اور ہیپاٹائٹس کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو فیٹی لیور کی ایسی علامات بتاؤں گی جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی علامات جو آپ کے جگر کو پہنچنے والے نقصان کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ ان علامات کو جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ بیماری کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، اور آپ کے جگر میں خود کو ٹھیک کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہے۔ اپنی ڈائٹ میں رد و بدل کر کے مناسب علاج سے لیور کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ پہلی علامت، کسی بھی پیٹ کے درد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ فیٹی لیور کے مریض میں عام طور پر پیٹ کے اوپری دائیں کوارڈنٹ میں درد ہوتا ہے۔ اس قسم کا درد سست یا تیز ہو سکتا ہے اور اکثر آتا جاتا رہتا ہے، ہمیشہ موجود نہیں ہوتا۔ فیٹی لیور کی بیماری میں مبتلا کچھ لوگوں کو بالکل بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تاہم اگر آپ اس قسم کے درد کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا اور اسے توجہ کی ضرورت ہے۔ دائیں کندھے کا درد بھی فیٹی لیور کی ایک بہت عام علامت ہے۔ نمبر 2، غیر واضح تھکاوٹ یا کمزوری فیٹی لیور کی بیماری کی ایک پریشان کن علامت ہو سکتی ہے جسے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے عوامل تھکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے دیگر ممکنہ وجوہات کو مسترد کر دیا ہے تو اس کی وجہ فیٹی لیور ہو سکتا ہے۔ ایسی تھکاوٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیور بہتر طریقے سے کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے جسم میں زہریلے مادوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس وجہ سے جسم مسلسل تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ اور مستقل تھکاوٹ رہنا، بعض اوقات مناسب آرام کرنے کے باوجود کمزوری کے ساتھ چکر آنا، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہونا، یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے بات کریں۔ تھکاوٹ کی بنیادی وجہ کا پتہ لگا کر آپ اپنے لیور کی صحت اور مجموعی طور پر صحت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، لیور کے مسائل کی ابتدائی علامت ہلکے رنگ کے پاخانے کا ہونا ہے۔ آپ کا جگر آپ کے کھانے سے چربی کو ہضم کرنے میں مدد کے لیے بائل بھیجتا ہے، جو آپ کے پاخانے کو اس کی مخصوص براؤن رنگت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ فیٹی لیور کی بیماری سے نپٹ رہے ہیں، اس میں مبتلا ہیں، یا جگر کو کوئی اور نقصان پہنچا ہے، تو یہ بائل کم ہو جائے گی۔ ہلکے یا مٹی کے رنگ کے پخانے آپ کو آ سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں پخانہ غیر ہضم شدہ ہوتا ہے اور چربی کی وجہ سے پانی پر تیر بھی سکتا ہے۔ اگلی علامت جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے گہرا یورین۔ جب آپ کا جگر خون کے پرانے خلیات کو توڑتا ہے تو اس میں سے بلیروبن نامی زرد رنگ کا ایک مادہ ریلیز ہوتا ہے۔ جب آپ کا لیور صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا تو یہ جسم میں جمع ہو سکتا ہے اور پھر یورین کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یورین کا کلر گہرا نارنجی، امبر براؤن یا کولا جیسا رنگ ہو سکتا ہے اس کا۔ نمبر 5 پہ بات کریں تو وزن میں اچانک اضافہ، خاص طور پر پیٹ پر، یہ فیٹی لیور کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ جب خوراک میں ایسی اشیاء شامل ہوں جن کی وجہ سے لیور کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو یہ غذائی اجزاء کو مؤثر طریقے سے میٹابولائز کرنے کے قابل نہیں رہتا، کولیسٹرول کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں لیور پر چربی کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جسم کے دیگر حصوں میں اضافی چربی جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وزن میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ اچانک وزن میں اضافہ کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہارمونل ایشوز یا لیور کے دیگر امراض، تو باقی علامات دیکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، فیٹی لیور کی وجہ سے بھوک کی کمی ہو سکتی ہے۔ بھوک میں کمی اور مجموعی طور پر بیمار ہونے کا احساس جگر کے بہتر طریقے سے کام کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں زہریلے مادوں کا اضافہ ہوتا ہے
اور ایسا ہوتا ہے تو یہ متلی، الٹی اور بھوک کی کمی جیسے احساس کا سبب بن سکتا ہے۔ جگر ہارمون کی سطح کو منظم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو یہ جسم میں عدم توازن کا باعث بن سکتا ہے، جو ان علامات کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ جبکہ بھوک میں کمی اور بیمار محسوس ہونا مختلف حالتوں کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ برقرار رہے اور اس کے ساتھ دیگر علامات جیسے تھکاوٹ یا پیٹ میں درد ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کا تعین کرنے کے لیے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے بات کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7 پہ ہم دیکھتے ہیں اعضاء میں سوجن، خاص طور پہ پاؤں اور ٹخنوں میں سوجن جسے ورم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ فیٹی لیور کی علامات میں سے ایک ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب زیادہ لیکوڈ ٹیشوز میں جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوجن اور تکلیف ہوتی ہے۔ لیور درست طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جسم میں فلوئڈ کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور ٹانگوں اور ٹخنوں میں اضافی رطوبتیں جمع ہوتی ہیں، خاص طور سے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی انگلی کو سوجن والے حصے پر دباتے ہیں تو اس میں گڑھا سا بنتا ہے، تو یہ بھی فیٹی لیور کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اگلی علامت الجھن، چڑچڑاپن، توجہ مرکوز نہ کر سکنا، یہ بھی فیٹی لیور کی بیماری کی علامتوں میں سے ہو سکتی ہیں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب لیور درست طریقے سے کام نہ کر رہا ہو، جسم میں موجود زہریلے مادے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو الجھن اور یادداشت میں ارتکاز میں دشواری کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ موڈ ہارمون کارٹیسول بھی لیور میں بنتا ہے اور پروسیس ہوتا ہے۔ اس کی پروڈکشن پر فرق پڑنے سے بھی مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 9 پر دیکھتے ہیں کہ فیٹی لیور کی بیماری مسلسل خارش کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جگر کی بیماری کی ایک اور علامت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں یا آپ کے پیروں کے تلوے، آپ کا دل کرتا ہے کہ مسلسل انہیں کھجاتے رہیں۔ جلد پر خارش ہوتی ہے یا چھتے جیسے نشانوں کے ساتھ یہ خارش ہو سکتی ہے۔ تو جب لیور ٹھیک کام نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں ناکافی فلٹریشن ہوتی ہے، جلد کے نیچے زہریلے مادے اور بائل سالٹس جمع ہوتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے جلد کی جلن اور سوزش کا سبب بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں سرخی اور یہ چھتے جیسی جو جلد کی خارش کی کنڈیشن ہے یہ پیدا ہوتی ہے۔ خون میں ہسٹامائنز کے جمع ہونے کی وجہ سے بھی یہ خارش ہو سکتی ہے، تو ہارمون کی سطح میں عدم توازن بھی اس کا باعث بن سکتا ہے اور جلد کی خارش اور جلن کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ خارش مختلف وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اگر یہ خارش برقرار رہے، نہ ٹھیک ہو رہی ہو، پیٹ میں درد ہو، تھکاوٹ کا احساس ہو، تو پھر یہ فیٹی لیور کی طرف اشارہ ہے۔ ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 10 پر ہم دیکھتے ہیں سفید یا جھکے ہوئے ناخن۔ اگر آپ کے ناخن اپنا قدرتی گلابی رنگ کھو کر مکمل طور پر سفید ہونا شروع کر دیتے ہیں یا وہ گول کلب شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ لیور کے نقصان یا کسی اور بنیادی صحت کے مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ 1950 میں ریسرچرز نے دیکھا تھا ریسرچ کے دوران کہ جن کو لیور فبروسس کا مسئلہ ہے تو 10 میں سے 8 افراد کے ناخن مکمل طور پر سفید تھے۔ نمبر 11 پر اسپائڈر وینز یا ویریکوز وینز، یہ جگر کی جانب سے بعض ہارمونز کو درست طریقے سے پروسیس اور میٹابولائز کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جلد کی سطح کے قریب خون کی شریانیں پھیل جاتی ہیں اور یہ پھر اس طرح ابری ہوئی رگوں کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ یہ چہرے پر، بازوؤں پر، ٹانگوں پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 12 پر بات کریں تو پیٹ یا چہرے کی جلد میں تبدیلیاں جیسے کہ رنگت کا سیاہ ہو جانا بھی ایسے افراد میں دیکھا جاتا ہے جو فیٹی لیور کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ ان علامات کو دیکھتے ہیں تو بنیادی وجہ کا تعین کریں۔ اگر آپ میں یہ علامات ہیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں تو ان کو نظر انداز نہ کریں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں کریں جیسے غذا اور ورزش۔ لیور کی صحت کے لیے کون سی غذائیں بہترین ہیں جن سے فیٹی لیور کو ریورس کیا جا سکے اور پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کیا جا سکے، کن سے بچنا چاہیے، کون سی خوراک تباہ کرتی ہے جگر کو، ویڈیوز چینل پر موجود ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ اور لیور فنکشن ٹیسٹ لیور کے مسائل کی تشخیص میں مدد کر سکتے ہیں۔ فیٹی لیور جیسی حالت میں متوازن غذا کے ساتھ درست علاج کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لیور میں پہلے چربی جمع ہوتی ہے، فیٹی لیور، اس کے بعد سوزش ہوتی ہے، پھر فبروسس اور پھر یہ جان لیوا مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جسے سیروسس کہا جاتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے جگر میں مکمل طور پر دوبارہ پیدا ہونے اور صحت یاب ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جب آپ غذا میں بہتری لاتے ہیں اور مناسب علاج کرتے ہیں تو یہ ریورس ہو سکتا ہے۔
پاؤں سے، جلد سے کیسے اندازہ لگائیں کہ لیور میں گڑبڑ ہے، خوراک سے لیور کو ڈیٹاکسیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے، سب ڈیٹیل چینل پر موجود ہے۔ مشورے کے لیے کانٹیکٹ نمبر اور کلینک کا ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میڈیسن کے لیے کلینک وزٹ کریں یا اپنے ڈور سٹیپ پر منگوائیں۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔